الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان ان موسم حریف کی بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربی کی فصل خوب ہوتی ہے۔ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار اور آلودگی دھو دیتا ہے اور اعمال صالحہ کی فصل خوب پروان چڑھتی ہے، اسی لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ سرور کائنات، وجہ وجود کائنات، تخلیق کائنات، آقا نامدار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں صرف رمضان شریف کا نام ہی لیا گیا اور اسی کے فضائل بیان ہوئے۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان مرد و عورت، عاقل و بالغ اور صحت مند انسان پر فرض ہیں۔ روزے 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے لیکن ان کی نوعیت ہمارے روزوں سے الگ تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں روزہ رکھتے تھے، 3 دن مہینے کے درمیان میں اور 3 دن مہینے کے آخر میں روزہ رکھتے تھے۔ اس طرح آپ مہینے میں 9 دن روزے میں رہا کرتے تھے۔ اور اسی طرح امت مسلمہ پر روزہ فرض ہونے کی حکمت یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی کچھ دن ہمارے پیارے سرکار سرور کونین نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اسی دوران آپ دن میں کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ میں وقت گزارتے تھے، تو اللہ عز و جل نے انہی دنوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے امت مسلمہ پر روزے فرض کر دیے تاکہ محبوب کی سنت کو قائم رکھا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض عبادت سے اور فرض عبادت کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ روزے دار کا سونا بھی عبادت لکھا جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں جو جائز نوکری اور تجارت کی جاتی ہے وہ بھی عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ روزے دار کی خاموشی بھی ذکر اللہ کرتی ہے اور اس کے اعضاء بھی تسبیح کرتے ہیں۔ روزہ بذات خود ایک عبادت اور اسلام کا ایک اہم ترین تیسرا رکن ہے۔ روزے کی حالت میں بندہ ہر لمحہ عبادت کر رہا ہے، بشرطے کہ اس روزے کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ان تمام جائز باتوں سے روک لے جن کو روکنے کا فرض ہے۔ روزے دار کی فضیلت یہ ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک میں کسی بھی رات نماز ادا کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات یا دن میں جب بھی روزہ دار سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے عوض اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ جس کے سائے میں گھڑ سوار 500 سال تک چلتا رہے۔